مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی حسن سے نواز رکھا تھا. قبلہ بڑی حسین و جمیل تھی. وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی. ایک دن یہ خوبصورت عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی. ایک نوجوان آیا, اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا. عورت نے, نمازی عورت نے, اللہ کی نیک بندی نے پوچھا, اور نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں میں بار بار راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں ہے, بس تکلیف یہ تیرا یہ جو حسن ہے نا یہ مجھے بھا گیا ہے. میں تیرے حسن پہ قربان ہو بیٹھا ہوں, لہٰذا میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں, تجھے پانا چاہتا ہوں, تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا اوے تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے, تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے. اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے حاصل بھی کرنا چاہتے. کہا اس خوبصورت عورت نے کہا, نوجوان اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے نا, اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن, میری ایک شرط ہے, وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہوگی. نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے. تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں, جلدی بتانا کون سی تیری شرط ہے. اس عورت نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, آپ لوگ نکاح میں جاتے ہوں گے, نکاح کی تقریب میں جاتے ہوں گے, یہ جو شرائط و ضوابط لکھی جاتی ہے نا, آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کانوں سے. کتنی ہم کون سی شرائط لکھتے ہیں نکاح کے دوران. زمین بھی لکھ دو صحیح, تے ڈا ملنے کوئی گھر بھی لکھ دو, تے جناب والا کوئی پیسہ بھی لکھ دو, مہانہ کوئی خرچ بھی لکھ دو, یہ بھی لکھ دو, وہ بھی لکھ دو, گھر دے نال اے جڑی سڑک جا رہی اینو بھی لکھ دو نال. ایسا نہیں شرطیں ہیں نا, یہ تو ہماری شرطیں ہیں. لیکن اس خوبصورت عورت کی جو شرط ہے نا, ایک بار سنے جان میں جان آ جائے گی, قبلہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس خوبصورت عورت نے یہ نہیں کہا اے نوجوان میں 2 مربع زمین لکھواؤں گی, نہیں. اس عورت نے یہ نہیں کہا اے نوجوان کو میں کوئی 5-7 لاکھ روپے لکھواؤں گی, ہرگز نہیں. اس عورت نے اس کی ایک بار شرط دل کے کانوں سے سنیے گا, کہا اے نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے, تو میرے جیسی حسین عورت کو پانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے تجھے آسمان سے تارے توڑ کے نہیں لانے پڑیں گے. میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 2-4 مربع زمین کے نہیں لکھوانے پڑیں گے. میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے کوئی خوبصورت سے گھر نہیں دینا پڑے گا. اور پھر شرط کون سی, شرط بھی بتا دو دے. کہا اے نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر سن, مجھے حاصل کرنے کے لیے, مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. کیا صحیح, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. اے نوجوان عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہو گئی. اس عاشق نوجوان نے کہا یہ تو کام ہی سستا ہے صحیح, اس کو پانے کا یہ جو طریقہ کار یہ بہت ہی آسان. اس نے فوراً کیا وضو, سیدھا مسجد نبوی میں. اب فجر ہے تو مسجد میں, ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں. اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگی, نماز کے ساتھ جاری. اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا جی میں شالا لکھتی میں, اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا, اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. قبلہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. آج کا بندہ کہتا جی میں نماز پڑھنے نہیں جاتا, میں نماز پڑھنے, تو ہوتا کون ہے نہ جانے والا. حقیقت تو یہ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں, وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں. اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی, مسجد کے ساتھ یاری لگا لی.
ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا. ایک آدمی کا اونٹ تھا جو رات کو بہت زیادہ روتا تھا. ایک دن یہ آدمی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. سونیا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے, آپ میرے اونٹ سے پوچھنا آخر وہ کیوں روتا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے اونٹ کو لے کے. اونٹ سامنے آ گیا. میرے نبی نے پوچھا اونٹ بتا تو صحیح تو کیوں روتا ہے, تیری طبیعت ٹھیک نہیں, تیری طبیعت ناساز رہتی. آقا طبیعت بھی ٹھیک, یہ جو تیرا مالک ہے تجھے چارہ نہیں ڈالتا. آقا چارہ بھی ڈالتا, پھر تو کیوں رہتا ہے. اس اونٹ نے میرے کریم آگے قدم مبارک پہ اپنا سر رکھا. آج کی سونیا میری طبیعت بھی ٹھیک ہے, مالک مجھے وقت پہ چارہ ڈالتا ہے, وقت پہ پانی پلاتا ہے, میرے اوپر ظلم بھی نہیں. آخر تو کیوں روتا ہے. اس اونٹ نے رونے کی وجہ بیان کی. اونٹ نے کہا سونیا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے, یہ جو میرا مالک ہے نا یہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. میرے سامنے چارپائی ڈالتا ہے, عشاء کی نماز پڑھے بغیر میرے سامنے سو جاتا ہے. رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے تو جب میں اس بے نمازی مالک کی چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے. میں اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہوں, مالک میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا, یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹھا ہے. قبلہ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی, مسجد کے ساتھ یاری لگا لی. ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر, میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر. ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا. ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا, ادھر سے قبلہ دل کی دنیا بدلتی. جب 40 دن مکمل ہوئے, قبلہ 40ویں دن یہی عاشق نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے, سر نیچے جھکا ہوا ہے, آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں, اسی راستے سے جا رہا ہے. او خوبصورت عورت راستے میں کھڑی ہے. اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان او عاشق میاں تجھے کیا ہو گیا ہے, تیرا سر جھک گیا ہے, لگتا ہے تیری آنکھوں میں حیا آ گیا ہے, تیرا پیار کہاں گیا, تیرا عشق کہاں گیا, سر اٹھانا, تیری محبوبہ تیرے سامنے کھڑی ہے. میں نے شرط رکھی تھی اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے, اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے, لہذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں, مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے, مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے. آئے اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا, اس خوبصورت عورت کو دیکھا, کہنے لگا آئے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا. اب مجھے حسینوں کا حسین مل گئے, اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گئے. تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کی مجھے ضرورت نہیں. جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو, جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو. اور سنو رب کے